آداب ناظرین، میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ محمد آپ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ ٹوڈے نیوز۔ آتشی دہلی کی سب سے کم عمر چیف منسٹر بن گئی۔ آپ لیڈر کے ساتھ 5 دیگر وزراء نے بھی حصہ لیا۔ آتشی نے آج دہلی کے نئے چیف منسٹر کے طور پر حلف لیا۔ راج 9 اس میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں لیفٹیننٹ گورنری کے سکسینہ نے انہیں حلف دلایا۔ اس کے ساتھ ہی آتشی دہلی کے سب سے کم عمر چیف منسٹر بھی بن گئے۔ اس کے علاوہ آتشی دہلی کی تیسری خاتون چیف منسٹر ہے۔ حلف برداری کے دوران سابق چیف منسٹر اروند کیجریوال اور سابق نائب چیف منسٹر منیش سسودیا سمیت عام آدمی پارٹی کے سرکردہ رہنما بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے 28 سپٹمبر کو دورہ حیدرآباد کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ہفتے کو عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ اپنے ایک روزہ دورے کے دوران محترمہ مرمو صبح نالسار یونیورسٹی آف لاء کے کانوویکیشن کی تقریب میں شرکت کریں گے اور 28 سپٹمبر کی شام نیلائم میں انڈین آرٹس فیسٹیول کا افتتاح بھی کریں گے۔ بنگلہ دیش کی جامع مسجد کے اندر 2 مسلم گروپوں میں تشدد لڑائی۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں واقع مسجد بیت المکرم میں مختلف فرقوں کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ یہ تصادم مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان مذہبی برتری اور اثر و رسوخ کی جنگ کے نتیجے میں شروع ہوا۔ رپورٹس کے مطابق جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ کے وقت یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب ایک فرقے کے افراد نے دوسرے فرقے کے ذمہ داروں پر الزام عائد کیا کہ وہ اپنی مذہبی تشریعت کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ہفتے کی شام کئی علاقوں میں گرج و چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی۔ اس دھواں دھار بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جس سے گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مقامات پر بجلی کی فراہمی میں بھی خلل آیا۔ دھواں دھار بارش کے پیش نظر موٹر سائیکل راہ اور دیگر افراد بارش سے بچنے کے لیے میٹرو فلائی اوور اور دیگر فلائی اوورز کے نیچے ٹھہرے رہے جس کی وجہ سے یہاں پر کافی دیر تک ٹریفک جام دیکھا گیا۔ عالمی سطح پر معروف پری اسکول برانڈ سفاری کڈ نے حیدرآباد میں بنجارہ ہلز کے علاقے میں اپنے دوسرے مرکز کا آغاز کیا۔ یہ توسیع ہندوستان میں معیاری ابتدائی بچپن کی تعلیم فراہم کرنے کے مشن کی ایک اہم پیش رفت ہے۔ سفاری کٹ کا قیام 2005 میں سلیکون ویلی میں ہوا اور آج یہ امریکہ، کینیڈا اور ہندوستان میں 50 سے زائد مراکز کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر نمایاں ادارہ بن چکا ہے۔ ڈنمارک کی ایئر لائن کے ایک مسافر طیارے کے دوران پرواز ایک خاتون کے کھانے سے زندہ چوہا نکل آیا جس کے بعد طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب طیارہ ناروے کے دارالحکومت اوسلو سے اسپین کے شہر ملاگا کے لیے پرواز کر رہا تھا۔ جیسے ہی خاتون مسافر نے اپنے کھانے کا ڈبہ کھولا اس میں سے چوہا نکل آیا جس کی وجہ سے طیارے کا راستہ تبدیل کر کے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ حکومت نے نئے راشن کارڈز کے اجرا کے لیے 2 اکتوبر سے درخواستیں قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں جمعرات کو ہونے والے ایک جائزے اجلاس میں لیا گیا۔ حکومت کی جانب سے تمام مستحق افراد کو ڈیجیٹل راشن کارڈز فراہم کرنے کا منصوبہ ہے، تاہم اس حوالے سے کئی اہم نکات پر وضاحت کا فقدان ہے۔ حکومت نے وزراء کی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی تھی جس کی رپورٹ کے بعد 2 اکتوبر سے درخواستیں قبول کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شیطان نے مجھے کب بے پردہ کر دیا پتہ ہی نہیں چلا تھا، ثنا خان ماضی یاد کر کے رو پڑے۔ بالی ووڈ انڈسٹری کو اسلام کے لیے خیر بات کہنے والی سابق اداکارہ ثنا خان نے ایک تازہ انٹرویو میں اپنے ماضی کے بارے میں دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ ثنا خان نے بتایا کہ شوبز کی دنیا میں رہتے ہوئے انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ شیطان نے انہیں بے پردہ کر دیا تھا اور وہ جسم کی نمائش کو آزادی اور جدت سمجھنے لگی تھی۔ ثنا خان نے اشکبار ہو کر کہا کہ شوبز کی دنیا میں ان کے لباس آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے چلے گئے اور ان کی سادگی ختم ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ریئلٹی شو بگ باس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا جس کے بعد ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر جا رہی تھی۔ مہاراشٹر کے نندوبار میں میلاد جلوس کے دوران مبینہ طور پر شرپسندوں کی سنگباری کے بعد حالات انتہائی خراب ہو گئے اور دونوں طبقوں کے درمیان پتھراؤ شروع ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دوران اشرار نے متعدد مکانات کو نشانہ بنایا۔
शरपसंदों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी नजरे आतिश कर दिया। कशीदगी इस कदर बढ़ गई कि दोनों तरफ से शदीद पथराव किया गया, जिसकी वजह से कुछ लोग जख्मी भी हो गए। सूरत हाल को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के शेल दागने पड़े। पुलिस के आला ऑफिसरान भी मौके पर पहुंच गए। नंदुबार के पुलिस ने बताया कि नंदुबार में मीला जुलूस के दौरान दो ग्रुप्स ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसके बाद दो बरादरियों के दरमियान कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने एक हफ्ते में 3 तलाक के 2 अलहदा वाक़यात के सिलसिले में 16 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए। हिंदुस्तान में तलाक सलासा 2019 में गैर कानूनी करार दी गई थी। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस विनीत जायसवाल ने हफ्ते के दिन पीटीआई को बताया कि मौजा खानपुर की 22 साल हिना बानो ने शोहर और 8 ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हिना बानो का इल्जाम है कि इसे जिस्मानी और जज्बाती इज्जत दी गई। शादी के बाद जहेज का भी मुतालबा किया गया। शोहर ने इसे अक्टूबर 2023 में 3 बार तलाक दे दी। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।